کیونکہ اصل جو چیز کو حاصل کرنا ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے. اور جب ہم اپنے وجود کو اتنا بڑھائیں گے کہ ہم اس جگہ کی قدر، مجلس کی، عزاداری کی، امام بارگاہ کی، مسجد کی قدر کو رکھیں گے تو پھر ہم ظاہر آئیں گے بھی ویسے ہی. یعنی پھر ہم ایسے نہیں آئیں گے کہ بس میں ایسے اٹھ کے چلا جاؤں، نہیں، پھر باوضو آئیں، ادب کے ساتھ آئیں، احترام کے ساتھ آئیں، استغفار کر کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ در در سید آقا ہے، عام در نہیں ہے. آپ جائیں کھٹکھٹائیں، یہاں قرآن کہہ رہا ہے بغیر اجازت کے ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے. بغیر اجازت کے ان گھروں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. اجازت لو. خوب ہم اذن دخول پڑھتے ہیں حرم میں جانے کے لیے، اور امام اجازت دیں گے تو جائیں گے. تو یہ بھی بہرحال مجالس ہیں، یہاں پر بہرحال ارواح آتی ہیں، خود بیوی قبول کرتی ہیں. انسان کو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا بڑا ضروری ہے. ظالم نفس صاف ہوگا تو معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. آئیں دیکھیں کہ مدینہ کا یہ گھر کیسا گھر ہے، کہ جو کچی دیواروں کا گھر ہے. اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے خدا کا ذکر جو ہے وہ بلندی پاتا ہے. تو رسول خدا سے مسجد نبوی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بیوی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ ایک ہی دروازہ تھا نا جو مسجد میں کھلتا تھا، یہ ایک ہی دروازہ تھا. تو پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے. تو اب یہ جو گھر تھا، یہ گھر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ اس گھر میں سنگ مرمر تھے، اس گھر کی چھتیں بلند تھیں. کیا تھا؟ اس کے کمرے بہت تھے، اس میں وسعتیں تھیں؟ نہیں. ہم اپنی زندگی میں انسان بہت محنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرا اپنا گھر ہو. انسان بعض اوقات سارا زندگی محنت کرتا ہے کہ گھر بنائے، کوشش کرتا ہے جتنا اچھا گھر ہو، اولاد کو آسانی ہو، نسل کو آسانی ہو، کھلا ہو، صحن کھلے ہوں، عمارت ہو. کوئی بڑی بڑی ٹاپ دنیا کی بلڈنگوں میں گھر لیتا ہے، 20 منزل پہ، 40 منزل پہ، 50 منزل پہ جاتا ہے کہ بھائی گھر ہو. لیکن یہ گھر نہیں ہوتا، جو ہم بناتے ہیں وہ مکان ہوتا ہے. ہم مکان بناتے ہیں، گھر افراد سے بنتا ہے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں مگر مکان بناتے ہیں، گھر نہیں بناتے. گھر ایسا ہو کہ جو افراد آپس میں جڑے ہوئے ہوں. یہ گھر ایسا تھا کہ جس نے پوری دنیا کو ایسے افراد دیے کہ بشریت انہی کے اوپر تکیہ کی ہوئے ہے. کیا دیا اس گھر نے؟ اس گھر نے مولا کائنات، اللہم صلی علی محمد، اس گھر نے امام حسن امام حسین علیہ السلام دیے، اللہم صلی علی محمد. اس گھر نے جو ہے وہ زینب و ام کلثوم دیے. یہ گھر ہے. اب ان کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کو بچایا. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا بھی گھر ہے یا نہیں ہے. ہمارے گھر کے افراد کا رابطہ، ہمارے گھر میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ان کے گھروں میں ہوتا تھا. تبھی تو ہم کہیں گے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو ہم کیسے کہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں؟ تو ہمارا گھر لگے تو صحیح کہیں نہ کہیں سے. تو میں ایک حدیث تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ کیا ہمارا گھر ویسے ہی ہے کہ جیسا ان کا گھر تھا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں.
یہ دنیا جو ظاہری دنیا ہے مجھے اس میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب ظاہر ہے جو سیدہ کو اچھا لگے ہمیں بھی اچھا لگنا چاہیے. تو اب تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پہلی چیز بیوی فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے. اب مجھے اچھی لگتی ہے، اب کوئی بات نہیں بولے گا. اللہ اکبر. صلوات بھیج دیں محمد درود بھیج دیں محمد والے محمد صلی اللہ. عزیزان محترم، بہرحال موسم بھی ایسا ہی ہے اور انسان کو بہرحال خیال رکھنا چاہیے. آج کل سردی گرمی لگ جاتی ہے تو خیر تمام مریضوں کی شفا کے لیے ایک اور دفعہ صلوات. عزیزان محترم، پہلی چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ قرآن کی تلاوت. اب آپ کہیں گے ظاہر ہم مسلمان ہیں تو قرآن کی تلاوت تو ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن خود کریں یا کسی کی سنیں؟ اب یہ کہ بعض اوقات زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جی مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے مگر میں کر نہیں پاتا. ہوتا ہے نا کہ مجھے فلانی چیز اچھی لگتی ہے لیکن میں انجام نہیں دے سکتا. وہ مشکل ہے، رکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے. لیکن کیا مجھے دل چاہتا ہے، ایک ہے کہ میں نہیں کر پا رہا، کوئی بھی وجہ ہو، دل چاہتا ہے میرا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. یہ پہلی چیز ہے. ہم کہتے تو یہی ہے کہ قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوا، لیکن ہم اپنے گھر میں نازل نہیں کرنا چاہتے. قرآن اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے نورانی نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. ظاہر ہے آج کل کے دور میں تو ویسے بھی آسان ہو گیا ہے. اب مشکل تھوڑی ہے عزیزان محترم قرآن پڑھنا. پہلے قرآن کھولو، کون زحمت کرے لحاف میں سے. اب تو موبائل میں اپلیکیشن ہے، پڑھ لیں بھائی، آسان سے پڑھ لیں، کان میں لگا لیں، سن لیں. چھٹے امام جعفر صادق صلی کتنی آیتیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنی چاہیے ایک مومن کو. 50 آیتیں تلاوت کرنی چاہیے. چلیں 50 نہیں کریں، 5 تو کریں. یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ بس دوری ہے. اب جب دور ہوں گے تو ظاہر ہے جب یہ ایک نور دور ہو جائے گا، ایک پاکیزگی دور ہو جائے گی تو پھر نجاست تو آئے گی نا انسان کے اندر. تو یہ پھر جو انسان کہتا ہے مشکلات، گرفتاریاں، پریشانیاں، بیماریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ نور نہیں ہے آپ کے وجود میں. آپ اپنے آپ کو کلام خدا سے منور کریں، زبان پاک کریں. عزیزان محترم، خوب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہو اس طرف. وہ پہلی چیز ہے یہ. تو میں بہت زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا اس کے اوپر. آپ خود ماشاءاللہ اہل تلاوت ہوں گے یقیناً، میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت مجھے اچھی لگتی ہے. دوسری چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ بیوی فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. اب آپ یہ خوش ہوں گے کہ ظاہر ہے اب ہم تو مولانا اس زمانے میں ہیں نہیں،
تو ہم کہاں دیکھیں؟ تو اس کا بھی میرے پاس حل ہے. ظاہر ہے اگر ہم رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی، ظاہر ہے اس اول مخلوق کو کون نہ دیکھے کہ جس کے صدقے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو خلق کیا. لیکن یہاں تو ظاہر ہے یہاں پہ بیٹی بھی ہے، لیکن یہاں معرفت ہے، ادراک ہے، اور یہ دو طرفہ تھی، ایک طرفہ نہیں ہے. یہاں رسول نے بھی مطلب کر کے دکھایا. 3 چیزیں رسول بھی فرماتے تھے، جب بی بی تشریف لاتی تھی 3 چیزیں انجام دیتے تھے. کیا چیز؟ کہ جب تشریف لاتی تھی رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. دوسری چیز اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، یعنی آخری نبی کا کھڑا ہونا 1,24,000 پیغمبروں کا کھڑا ہونا. یعنی سب کھڑے ہو گئے، اور رسالت کی جگہ پہ بٹھانا آسان نہیں ہے. ادراکات یہی چاہیے، معرفت یہی چاہیے. اور پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. فداہا ابوہا، آپ پر آپ کا باپ فدا ہو. اب یہ بھی فرماتی ہے کہ مجھے بابا کے چہرے کو دیکھنا اس دنیا میں اچھا لگتا ہے. وہ ہم کیا کریں عزیزان محترم؟ اب ہم تو ظاہر اس دور میں نہیں ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ سنت رسول کتنا عمل کرتے ہیں. اب آپ بولیں گے سنت پہ ہم تھوڑی عمل کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اہل سنت برادران کرتے ہیں. ظاہر ہے. تو عزیزان محترم، اسی لیے آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ ہمارے برادر نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نفس ہیں، ہماری جان ہیں. تو اس لیے بہرحال انہوں نے ہی کہا ہے، ظاہر ہے ہم تو طالب علم ہیں، مراجع ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو آج کے دور کے اندر اتحاد بین المسلمین جو ہے بہت ضروری ہے. آپ حقائق کو بیان کریں لیکن احترام کے ساتھ. آپ احترام کریں. انگلش میں شاید میرے خیال میں یہ جملہ بہت زیادہ اچھا ایک عالم دین نے فرمایا کہ رسپیکٹ کریں، ایکسیپٹ نہ کریں. رسپیکٹ کریں. تو یہ علمی بات ہے، اور علمی باتوں کا علمی مباحثہ ہوتا ہے. ایسے آدمی منظر عام پر ان موضوعات کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، اور چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی عقل اتنی وسعت نہیں رکھتی ہے. تو آپ جب کسی کا احترام کریں گے تو لوگ آپ کا بھی احترام کریں گے. آپ فضائل بتائیں، بیان کریں، ہر کوئی احترام کرتا ہے. مجالس میں یقیناً اہل سنت ہمارے آتے ہیں، اور دنیا میں نظریات کا اختلاف مذاہب میں، فرقوں میں ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ اہانت نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمیں خاص طور پہ ہم لوگ جو کہ مجالس کراتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان محترم. دنیا سن رہی ہوتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. آج اگر بہت لوگ ہم سے دور ہیں تو ہمارے کردار کی وجہ سے، نہ اہل بیت کی وجہ سے. ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہمیں اپنے کردار کو، اور ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں اگر مجلس میں شعر کو ایسا پڑھ دے جس میں جملے مارے جائیں، یہ ہماری فطرت میں مشکل ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم. یعنی یہ ایک بات دیکھیں، حقائق ہر کوئی جانتا ہے، حقائق سے آپ پردہ پوشی نہیں کر سکتے، وہ بھی جانتے ہیں. لیکن جب دوسرے مذاہب میں دیکھیں بہت ساری چیزیں دوسرے مذاہب میں بلٹ ان ہیں، آپ اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو آپ اپنا موقف بیان کریں. آپ بیان کریں. ابھی میں ایک شہر میں تھا تو ایک برادر اہل سنت آئے ہوئے تھے اور ملے. وہاں صاحب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور تھوڑا پرسنٹ ہی رہ گیا. تو میں نے بولا کہ نہیں، آپ جو ہیں وہی رہیں، بس اہل بیت سے محبت کریں. اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہاتھ باندھنے میں اور ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو،
دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ اب سنت رسول ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ میں 2-4 سنتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو ایز اے سنت عمل کریں گے تو ہم رسول کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا وہ سونے سے پہلے دانت صاف کرو، مسواک کرو، صبح اٹھ کے دانت صاف کرو، ڈاکٹر بولتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بولیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ رسول خدا کہتے تھے کہ دانتوں کو مسواک کرو سونے سے پہلے، اٹھتے وقت، حد عقل، یعنی ورنہ تو وہ ہر نماز سے پہلے بھی رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دانتوں کو صاف کرو۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے تو بچے کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ دوسری چیز، جب آپ بولیں کہ کھانا کھانے بیٹھو تو بیٹا ہاتھ دھو کر آؤ۔ کیوں؟ ویسے بھی ڈاکٹر بولتے ہیں ہاتھ دھوئیں، جراثیم پاک ہوں گے، ایک لاجیکل ہے۔ تو اب رسول خدا فرماتے تھے بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے بیٹھو، اس کو پتہ چلے گا کھانے میں بھی رسول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر آپ بولیں بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر خدا کو یاد کر کے کھانا کھاؤ، اور آہستہ آہستہ چبا کے کھانا کھاؤ، اور کھاتے وقت اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ تو اب یہ ساری چیزیں جسے سائنس بھی آج کہتا ہے، لیکن رسول خدا 14 سال پہلے فرما گئے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو بچہ خود بخود رسول کے عشق میں مبتلا ہوگا۔ لیکن جب ظاہر ہے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا تو پھر گھر کا بچہ کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ پھر دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف جائے گا، پھر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد خراب ہوگی، جس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم خود رسول سے کتنے قریب ہیں جو ہم اپنی اولاد کو قریب کریں؟ پہلی بات تو یہی ہے۔ عزیزان محترم، خوب یہ بڑی آسان سی بات ہے، میں بہت فلسفہ تو بیان کرنے ویسے بھی نہیں آیا، نہ مجھے آتا ہے، سادی سی بات ہے جو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں۔ تیسری چیز جو سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہم صلی اللہ بھی فرماتی ہیں کہ خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں دینا مجھے اس دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو اس دنیا میں لینا اچھا لگتا ہے، دینا کہاں اچھا لگتا ہے؟ دیں تو نہیں، جو ہم نے کمایا بڑی مشکل سے، ہم کہاں لوگوں کو دیں گے؟ جبکہ وہاں پہ کیا ہے؟ گھر دے رہا ہے، اتنا دیا اس گھر نے کہ قرآن کے سورے نازل ہو گئے، اتنا دیا۔ کیا کیا کہ جو کھانا ایک دن 3 دن سائل کو دیا، اور صرف خدا کی خاطر۔ آسان نہیں ہے۔ ملاز کے دور میں بولیں، آپ خود سوچیں کہ روزے میں ہو، افطار کے ٹائم آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک ہی روٹی ہو، ٹھیک ہے، سائل آ جائے، گھر کا ایک فرد دے دے، تو آپ بولیں گے چلو ایک نے دے دیا باقی نہیں۔ اتباع، اطاعت، انہوں نے تو سکھایا اطاعت کیسے کہتے ہیں۔ جب والد نے دیا ہے تو بیٹے بھی دیں گے۔ دیا، پیچھے نہیں ہٹے، سب دے، آدھا دے دیتے نہیں، دیا۔ دوسرے دن پانی سے، نمک سے روزہ کھول دیا، دوسرے دن پھر روزہ، پھر افطار، پھر وہی ایک روٹی، پھر کوئی آ گیا پھر دے دیا، پھر تیسرے دن پھر وہی افطار، پھر روٹی، پھر دے دیا۔ 3 دن اہل بیت نے سائلوں کو دے کر دنیا کو رزق عطا کیا ہے۔ یہ جو دنیا کا رزق ہے یہ انہی کے دیے ہوئے سے چل رہا ہے۔